بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت سے اقتدار پسندوں کے عزائم بے نقاب ہو گئے اور کوفی ملنگوں کے خبث باطن کا کھلے بندوں مظاہرہ ہو گیا۔ ان کی جو غلاظت خباثت بھری ہوئی تھی وہ ساری کی ساری سامنے آ گئی۔ وہی کوفی ملنگ جو حب علی عشق حسین کے دعوے دار تھے، آج ان کے ہاتھ رسالت کے خون سے رنگے نظر آ رہے۔ آج کوفہ کی گلیوں نے یہ منظر بھی دیکھ لیا کہ جس مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے استقبال کے لیے پورا کوفہ شہر نکل آیا تھا، آج ان کی لاش کوفہ کی گلیوں میں بے گور و کفن پڑی ہوئی ہے۔ کہاں ہیں وہ عاشق حسین؟ کہاں ہیں؟ کہاں گئے؟ پہلے سے کہاں تھے وہ عاشق حسین؟ کہاں تھے حیدری ملنگ؟ کہاں تھے چادر زہرا کی تجارت کرنے والے؟ کہاں تھے اہل بیت کے نام سے اپنی توندوں کو بڑھانے والے، اپنے پیٹوں کو پھلانے والے، اپنے پیٹوں کو بھرنے والے؟ کہاں تھے نعرے باز؟ یہ نعرے باز، یہ خون اہل بیت کے تاجر تماشا دیکھتے رہے اور گلشن اہل بیت ایک دوسرے ظالم کے ہاتھوں نہایت بے کسی کے عالم میں لٹتا رہا، کٹتا رہا، پٹتا رہا۔ سلام ہو فرزندان مسلم جنہوں نے اپنے معصوم خون سے دامن صحابہ کو مقدس اور مطہر کر دیا اور دنیا پر ثابت کر دیا کہ مظلوموں کا خون چھپائے نہیں چھپ سکتا۔ ایک نہ ایک دن ظالم کی ظلم کی داستان کھل کر سامنے آئے جائے۔ ایک نہ ایک دن ظالم کا ظلم کھل کر سامنے آ جاتا ہے اور تاریخی عدالت میں لا کھڑا کیا جاتا ہے، اس کے ظلم و ستم کو آشکارا کر دیا کرتا ہے۔ یہ تاریخ عدالت ظالم کے ظلم و ستم کو کھول کر رکھ دیتی ہے، اجاگر کر دیا کرتی ہے۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے سے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے خط کو پڑھ کر کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے، آپ کو راستے میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی۔ آپ اس سے بہت افسردہ ہوئے، آپ کو غم ہوا، مگر جو ارادہ اور فیصلہ فرما چکے تھے اسی پر قائم رہے۔ اپنے جانثار ساتھیوں کو بلا کر انہیں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر سنائی۔ مسلم کی یتیم بچی کو پیار کیا، فرمایا یہ قافلہ اہل بیت مسلسل سفر کر کے میدان کربلا میں پہنچ گیا۔ جو میدان اہل بیت کے خون سے سرخ رو ہو کر پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ جو ہی سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں پہنچے، ابن زیاد کے فوجی آپ کا راستہ روکنے کے لیے پہنچ چکے تھے۔ وہاں کی فوج آپ کا راستہ روکنے کے لیے پہنچ چکی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ان بے وفا فوجیوں کو بتایا کہ میں خود نہیں، دل مشتر سے پوچھ اے بزم رونق، میں خود نہیں آیا، لایا گیا۔ آپ نے کوفیوں کی طرف سے لکھے ہوئے خطوط ان کے سامنے ڈھیر کرتے ہوئے کہا دیکھیے یہ آپ حضرات کے ہی تحریر کردہ خطوط ہیں، میں نے یہ سفر آپ کے مجبور کرنے پر کیا ہے۔ اب اگر تم لوگ اپنے کیے سے پھرتے ہو، منحرف ہوتے ہو تو مجھے کوئی اصرار نہیں۔ اب میرے اور تمہارے لیے تین شکلیں ہیں، تین راستے ہیں اس مسئلہ کے لیے، تین شکلیں ہیں جن سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ان میں سے کوئی شکل اختیار کر لی جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فرمایا مجھے واپس جانے دو۔
پہلا فرمایا مجھے واپس جانے دو، اگر واپس نہیں جانے دیتے تو مجھے یزید سے براہ راست بات کرنے دو، اگر یہ بھی نہیں کرنے دیتے مجھے اسلامی سلطنت کی سرحدوں پر جانے دو۔ مگر ابن زیاد اور ان کے حواری کسی بات پر آمادہ نہیں ہوئے، اور ان بے وفا کوفیوں نے آپ کا گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا، چاروں طرف سے آپ کے اوپر گھیراؤ، اور جو گھیراؤ روز بروز آپ پر بڑھتا چلا گیا، بالآخر آپ کو اس المناک اور خونی واقعے کا شکار ہونا پڑا۔ ہائے ہائے، جو حادثہ کربلا کے نام سے تاریخ کا ایک المناک اور ناقابل فراموش حادثہ بن گیا ہے۔ اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، تڑپتی ہے تجھ پہ لاشیں جگر گوشائے بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام سبق دہرائے جو مدینہ یونیورسٹی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھے۔ کون سی مدینہ یونیورسٹی؟ وہ مدینہ یونیورسٹی جس کا پرنسپل عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جس یونیورسٹی کا شاگرد رشید حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ کون عثمان؟ وہ عثمان جس نے زخمی جسم سے مسجد نبوی میں خطبہ دیا۔ کون حسین؟ جس نے زخمی دل سے کربلا میں خطبہ دیا۔ کون عثمان؟ جو داماد نبی ہے۔ کون حسین؟ جو نواسہ نبی ہے۔ کون عثمان؟ جو پیاسا مدینہ بنا۔ کون حسین؟ جو پیاسا کربلا تھا۔ کون عثمان؟ جو محسن علی تھا۔ کون حسین؟ جو محافظ داماد نبی تھا۔ کون عثمان؟ جس نے خون سے غسل کر کے مدینہ میں خطبہ دیا۔ کون عثمان؟ جو 40 دن پیاسا رہا مگر تلاوت قرآن نہ چھوڑی۔ وہی عثمان جس سے حسین ابن علی نے خون سے غسل کر کے کربلا میں خطبہ دینا سیکھا۔ کون عثمان؟ جو خون میں نہ کر خدا کے حضور سجدہ ریز ہوا۔ کون عثمان؟ جو 40 دن پیاسا رہا مگر تلاوت قرآن نہ چھوڑی۔ وہ عثمان جس سے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن پیاسا رہنا سیکھا اور 3 دن پیاسا رہ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا سیکھی۔ کون عثمان؟ جو خون میں نہائے، خون میں نہا کر خدا کے حضور سجدہ ریز ہوا۔ کون عثمان جس سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خون میں نہا کر خدا کے حضور سجدہ ریز ہونا سیکھا۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں خطبہ دیتے ہوئے کوفیوں کے چہروں کو بے نقاب کر دیا، کوفیوں کے چہرے سے نقاب کو ہٹا کر رکھ دیا۔ اور مسلمانوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ دیا تھا، اگر وہ خطبہ ہم سن لیں، یقین جانو ہمارے دل دہل جائیں گے، پتھر دل موم ہو جائیں گے، مگر ان ظالموں پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ذرا سوچے تو صحیح، ذرا دل پر ہاتھ رکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کون سا خطبہ دیا تھا جو تاریخ کی کتابوں میں آج ثبوت ہیں، اور تاریخی کتابیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں، دشمن جب سامنے ہوتا ہے تو خطاب کرنے کا انداز کیا نرالا ہوتا ہے۔ واقعہ کربلا ہے، واقعہ کربلا میں جب دشمن قریب آ گیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اونٹنی طلب کی، سوار ہوئے، قرآن پاک سامنے رکھا، دشمن کی صفوں کے ساتھ میں کھڑے ہو گئے، بلند آواز سے خطبہ دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دشمنوں سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے او لوگوں میری بات کو سنو، جلدی نہ کرو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او لوگوں میری بات کو سنو، جلدی نہ کرو، مجھے نصیحت کرنے دو، مجھے اپنا عذر بیان کرنے دو، اپنی آمد کی وجہ کہنے دو۔ اگر میرا عذر معقول ہو، اگر میرا عذر قبولیت کے لائق ہو، تم اسے قبول کر سکو تو کر لینا، اور میرے ساتھ انصاف کر سکو تو کر لینا، یہ تمہارے لیے خوش نصیبی کا باعث ہوگا، اور تم میری مخالفت سے باز آ جاؤ گے، تم میری مخالفت سے بچ جاؤ گے، باز آ جاؤ گے۔ لیکن اگر سننے کے بعد بھی تم میرا عذر قبول نہ کر سکو اور انصاف کرنے سے انکار کر دو تو پھر مجھے کسی بات سے بھی انکار نہیں۔ تم اور تمہارے سارے ساتھی ایکا کر لو، مجھ پر ٹوٹ پڑو، مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ میرا اعتماد، میرا بھروسہ، میرا یقین ہر حال میں صرف پروردگار عالم پر ہے، اور وہ نیکوکاروں کا حامی ہے۔ آپ کے اہل بیت نے یہ کلام سنا، شدت تاثر سے بے اختیار ہو گئی، خیمہ سے آہوزاری کی صدا بلند ہونے لگی، رونے کی آوازیں آنے لگی۔ آپ نے اپنے بھائی عباس اور اپنے فرزند علی کو بھیجا تاکہ انہیں خاموش کرائیں، اور کہا ابھی انہیں بہت رونا باقی ہے۔ پھر بے اختیار پکار اٹھے خدا ابن عباس کی عمر دراز کرے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی۔ فرمایا اس جملے کے بارے میں کہا کہ ابن عباس نے مدینہ میں یہ جملہ کہا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عورتوں کو ساتھ نہ لے جائیں، یعنی اس عورتوں کو ساتھ لے جانے سے منع کیا تھا، مگر آپ نے اس پر توجہ نہ کی تھی۔ اب ان کا جزا فضا دیکھا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آ گئی۔ پھر آپ نے سر نو تقریر شروع کی۔ فرمایا لوگوں میرا حسب نسب یاد کرو، سوچو میں کون ہوں۔ فرمانے لگے او لوگوں یاد کرو میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے ضمیر کا حساب کرو، اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو، خوب غور کرو، کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا، میری حرمت کا رشتہ توڑنا روا ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کی لڑکی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں کالی کملی والے کے عمزاد کا بیٹا نہیں؟ کیا میں حضرت علی کا بیٹا نہیں؟ کیا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور قول نہیں سنا؟ آپ میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں فرمایا کرتے تھے سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت میں 9 عمروں کے سردار حسن اور حسین ہیں۔ اور لوگوں اگر میرا یہ بیان سچا ہے، اور ضرور سچا ہے، کیونکہ واللہ میں نے ہوش سنبھالنے اس کے بعد سے لے کر آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو بتلاؤ کیا تمہیں برہنہ تلواروں سے میرا استقبال کرنا چاہیے؟ اگر تم میری بات کا یقین نہیں کرتے تو تم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تم تصدیق کر سکتے ہو۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھو، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، سہیل ابن سعد ساعدی سے پوچھو، زید ابن ارقم سے پوچھو، انس ابن مالک سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں کالی کملی والے کو کیا فرماتے ہوئے سنا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حسن اور حسین میرے 2 پھول ہیں۔
فرمایا کرتے تھے جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور فرمایا کرتے تھے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ ان لوگوں سے پوچھو کہ یہ بات تمہیں میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتی؟ واللہ اس روئے زمین پر ہائے ہائے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اور لوگوں اس روئے زمین پر بجز میرے کسی نبی کی لڑکی کا بیٹا موجود نہیں، میں تمہارے نبی کا بلا واسطہ نواسا ہوں، کیا تم مجھے اس لیے ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کسی کی جان لی ہے یا کسی کا خون بہایا ہے یا میں نے کسی کا مال چھینا ہے؟ کہو کیا بات ہے، آخر میرا قصور تو بتاؤ۔ ہائے ہائے تلخ نوائی میری اس چمن میں گوارا کر، زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریاقی۔ ذرا سوچیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا مگر ظالموں پر اثر کوئی نہیں ہوا۔ آپ خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیا ہے مگر دشمنوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تقریر کر چکے اور ان ظالموں کو آپ نے اپنا پورا درد سنا دیا، اور ان ظالموں سے اس خطبہ میں یہ بھی سوال کیا میرا ظلم تو بتاؤ۔ ہائے ہائے آخر وقت شروع ہوا، ظالموں نے ظلم کرنا شروع کیا، اور جب نواز رسول کو بے یار و مددگار کر کے شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا تو آپ کے جانثاروں نے بھی ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کی۔ ہائے ہائے کسی ایک نے بھی حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں چھوڑا، وفا اور محبت کی ایسی مثال قائم کر گئے جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ جب جانثاران حسین جان کی بازی لگا کر میدان کربلا کو لالہ زار بنا گئے تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر نور نظر حضرت علی اکبر بھی میدان میں آ گئے۔ علی اکبر حسین کی تصویر تھا، میدان کربلا میں اپنے والد کی آخری تقریر تھا، ایسی تقریر جو زندہ جاوید رہے گی، جس کے جسم پر دشمنوں کا تیر پہ تیر لگا، لیکن علی اکبر رضا با تقدیر الہی شیر کی طرح بڑھتا رہا اور آگے دشمنوں پر چڑھتا رہا، اور یہ پکار کر کہتے رہے میں علی ابن حسین ہوں، حسین ابن علی ہوں۔ ہائے ہائے میں حسین کا بیٹا علی ہوں اور حسین علی کے بیٹے ہیں۔ فرما بیت اللہ کے رب کی قسم، ہائے ہائے میں نبی مقربین سے ہوں، محبوب رب العالمین کا نواسا ہوں۔ جام شہادت نوش کر گیا۔ سیدنا حسین ابن علی بیٹے کی جوان لاش کو اٹھا کر خیمہ میں لائے اور اپنی چادر جس میں علی اکبر پر ڈال دی۔ خداوند قدوس کے دربار میں ہاتھ بلند کر کے کہا، مولا تیرے دین کے لیے میری زندگی کا عظیم سرمایہ حاضر ہے، اس شہید کے جسم سے بہنے والا خون تیرے دین کے پودوں کی آبیاری کر کے انہیں تازگی بخشے گا۔ ہائے ہائے یہی تو قرآن کا اعلان ہے۔ فرمایا قرآن بھی تو کیا انداز میں اقرار کراتا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔
میرا مرنا، میرا جینا، میرے جان کا نذرانہ پیش کرنا، میرے سجدوں کا کرنا، نماز کا ادا کرنا، یہ تمام کے تمام جسمانی اور روحانی اعمال، مالی اعمال پروردگار عالم کے لیے ہیں۔ تو بہنوں نے جب بھائی کو دیکھا تو کیا گزری ہوگی ذرا غور کریں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے بیٹا علی اصغر کو لے آئے، ہائے ہائے، اور ظالموں کے سامنے آئے۔ ظالموں، لو، جو بچہ چل کر آ سکتا تھا وہ چل کر آیا اور ایک بہادر کی طرح جام شہد نوش کر گیا۔ یہ معصوم علی اصغر ہے، اس سے چلا نہیں جاتا، اسے میں خود لے کر آیا ہوں۔ ہائے، اہل بیت کے چمن کا یہ پھول حاضر ہے، تم اپنی حسرت نکال لو، اپنی خواہش پوری کر لو، ظلم ڈالو۔ ہائے ہائے، سر دینا عبادت میں ہے دستور ہمارا۔ دشمن کا تیر آتا ہے، علی اصغر کے سینہ کو چھلنی کرتے ہوئے نکل جاتا ہے۔ حسین کا یہ معصوم پھول بھی برچا گیا، علی اصغر بھی ابدی نیند سو گیا۔ باپ اپنے لاڈ لے کے خون، ہائے ہائے، اپنے لاڈلے بیٹے کے شہادت کے خون سے کربلا کے ہائے ریگزار کو گواہ بناتا ہوا خیمہ کی طرف جاتا ہے۔ خواتین اہل بیت نے جب اس ننھی سی لاش کو دیکھا، ایک قیامت برپا ہو گئی، مگر انہیں صبر نائلہ یاد دلا دیا گیا۔ انہیں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت نے ڈھارس بندھائی، انہیں اسلام کی ان ہزاروں ماؤں کی صبر کی داستانیں یاد آ گئی جن کے جوان ہائے اسلام کے لیے غزوات میں شہید ہو گئے مگر زبان سے اف تک نہ کیا۔ اب سیدہ شباب اہل الجنہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں آتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا فاروق اعظم کی شہادت اور انہی زخمی حالت میں خدا کے حضور سجدہ ریز دیکھا، ان کو سجدہ ریز ہوتے دیکھا تھا۔ اسی طرح زخمی حالت میں سجدہ کی مہلت مانگی، نماز کی ادائیگی کے لیے قبلہ رو ہو گئے۔ یہی سجدہ تھا جو عمر بھر کے سجدوں کا چیئرمین بن گیا، یہی سجدہ تھا جو فاروقی مدرسہ سے سیکھا گیا تھا، یہی سجدہ تھا جو حاصل زندگی بنا، یہی سجدہ تھا جس نے تمام سجدوں کو سرداری بخشی، نورانیت بخشی، یہی سجدہ تھا جو آدمی کو قرب الہی کی معراج بخشتا ہے، جو قرب خداوندی کی معراج بخشتا ہے، یہی سجدہ تھا جسے خود مسجود حقیقی بھی مزے لے لے کر بیان کرتا ہے۔ فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ہائے ہائے، ذرا غور کرے مسلمانوں، یہ سجدے اصحاب رسول کو میسر آئے تھے۔ حسین ابن علی نے انہی درسگاہوں میں تربیت حاصل کی تھی۔ نبی کے سجدے، صدیق کے سجدے، فاروق کے سجدے، عثمان کے سجدے، علی کے سجدے حسین کے سامنے تھے، اور سیدنا فاروق اعظم اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجدوں نے تو حسین کی جبی کو ان سجدوں کے لیے بے قرار کر دیا، پیشانی کو جھکنے پر مجبور کر دیا، اور آج وہی منبر و محراب کا سجدہ دہرا دیا گیا۔ اسی کو تو کہا نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی تھی تلواروں کے سائے میں۔ ہائے ہائے، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں خلفائے راشدین کے سجدوں کی یاد کو تازہ کر گیا، اور رہتی دنیا تک خون سے وضو کر کے سجدہ کرنے والوں کی تاریخ کا سنہری باب رقم کر گیا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کو ایک سبق دے گئے. لوگوں کو گردنیں کٹانی پڑیں گی، دشمن چڑھ کر بھی آئے گا، دشمن جھکانا چاہے گا، جھکنا نہیں ہے، گردن کٹا سکتے.